قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ ہو چکے ہیں جو آپ نے صلاۃ التراویح میں یعنی آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن پاک کے ایک ایک حرف پر نور اللہ آپ کو مجھے ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سورہ فاتحہ شریف میں نے آپ سے عرض کیا کہ ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت ہے۔ فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس سے قرآن پاک کھولا جا رہا ہے، اس سے قرآن پاک کا آغاز ہو رہا ہے، اس لیے اس کو سورہ فاتحہ شریف کہتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا اس جیسی صورت، سورہ فاتحہ جیسی صورت نہ تو اللہ پاک نے تورات میں عطا فرمائی ہے، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، بلکہ قرآن میں بھی اس صورت جیسی کوئی صورت نہیں ہے۔ اور اس صورت کا اعزاز یہ ہے کہ ایک دفعہ یہ مکہ میں بھی نازل ہوئی ہے اور ایک دفعہ مدینہ پاک میں بھی یہ نازل ہوئی ہے۔ اور سورہ فاتحہ شریف کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے، یعنی جو بندہ اس کو بیماری کے جو ہے وہ نیت سے تلاوت کرے تو اللہ پاک اس بیماری سے شفا عطا فرماتا ہے۔ اور میں نے صبح بھی عرض کیا کہ جو بندہ 100 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اس کو تلاوت کرے سورہ فاتحہ الحمد شریف پوری، اس کو جو بندہ 100 دفعہ تلاوت کرے اس کے بعد اللہ سے دعا مانگے تو جو جائز دعا مانگے گا اللہ پاک اسے قبول فرمائے گا۔ اور جس بیماری کے علاج کے لیے اس کو پڑھا جائے تو بہت اہمیت کی حامل ہے۔ حضور خواجہ خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نماز فجر میں سنتوں کے بعد فرضوں سے پہلے، یعنی فرضوں سے پہلے اور سنتیں پڑھنے کے بعد درمیان میں جو بندہ 41 بار بسم اللہ شریف ملا کے سورہ فاتحہ پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین 41 دفعہ پڑھے تو جو اس کے جسم کے درد ہوں گے، جو اس کے جسم کے غم ہوں گے اور جو اس کی جسمانی روحانی بیماریاں ہوں گی، اللہ اس سورت کی تلاوت کی برکت سے اللہ ان کو شفا میں تبدیل فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ آج ہر آدمی مصیبت میں گرفتار ہے، ہر آدمی پریشانیوں کا شکار ہے اور ہر آدمی کے گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار ہے، ہر آئے روز ہر بچے بیمار ہوتے ہیں۔ تو جہاں ہم دنیاوی اسباب اختیار کرتے ہیں، بیمار ہو گئے تو ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، کوئی پریشانی ہوگی تو اس کا کوئی نہ کوئی ہم حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کوشش یہ بھی کیا کریں کہ دنیاوی اسباب کے ساتھ ساتھ جو ہمیں قرآن حدیث سے اولیاء صالحین صحابہ سے جو ان پریشانیوں مشکلات کا حل بتایا گیا ہے نورانی، ہمیں ان اسباب کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ اب جو بندہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو، جو بندہ کسی مشکل میں گرفتار ہو یا جو بندہ بیمار ہو یا ان چیزوں سے محفوظ رہنا چاہتا ہو تو صبح 100 دانے والی تسبیح ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ 100 دفعہ جو بندہ صبح پڑھ لے اور جو بندہ 100 دفعہ رات کو پڑھ لے، مغرب کے بعد پڑھے یا عشاء کے بعد پڑھے، یہ ایک تسبیح ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ لے تو اللہ مصیبتوں سے بھی اسے محفوظ فرما دے گا اور اسے آفات بلیات سے بھی محفوظ فرمائے گا، مشکلات بھی حل فرمائے گا اور بیماریوں سے بھی اللہ اسے محفوظ فرمائے گا۔ تو پڑھنے والا اگر نیت یہ کر لے کہ یا اللہ مجھے بھی، میرے بچوں کو بھی، میرے اہل خانہ بہن بھائیوں کو بھی یا اللہ اس تسبیح کی برکت سے محفوظ فرما۔ اس تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جس کا مددگار بتاؤ خود رب ہو جائے، بھلا اس پر کوئی مصیبت آ سکتی ہے؟ اس کو کوئی بیماری آ سکتی ہے؟ اس کو کوئی مشکلات پریشانی آ سکتی ہے؟ جب رب مددگار بن جائے تو پھر بیماریاں بھی شفا میں بدل جاتی ہیں، غم بھی سکھ میں بدل جاتے ہیں، مشکلات بھی آسانیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ جب بندے کا مددگار بن گیا تو پھر ہر خیر بندے کی جھولی میں آ جاتی ہے۔
تو سورہ فاتحہ شریف بہت پیاری صورت ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور یہ بندے اور رب کے درمیان یہ صورت مشترک ہے، بندے اور رب کے درمیان صورت کیا ہے؟ مشترک ہے، اللہ اکبر کہ مالک یوم الدین تک یہ رب کی اس میں حمد بیان کی جا رہی ہے، اس کی عظمت بیان کی جا رہی ہے سب کچھ، اور اس کے آگے بندہ اپنے رب کے حضور عرض کرتا ہے مالک میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں اور میں تیری عبادت کر رہا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں، اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ صحیح مسلم شریف میں اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں اس نے پہلے میری حمد بیان کی، میری ثنا بیان کی، اور اس نے اپنے آپ کو میری بارگاہ میں پیش کر دیا مالک یوم الدین، تو مالک جزا کا مالک ہے، تو چاہے تو مجھے رسوا کر دے، تو چاہے تو مجھے کامیاب کر دے۔ تو اللہ کہتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس میرے بندے نے میری حمد، میری ثنا، میری پاکی بیان کی ہے۔ اب اگلے حصے میں جب یہ مجھ سے سوال کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں اسے سیدھے راہ پہ چلاؤں گا۔ اور آگے جب انسان مانگتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، میں اسے نبیوں کے ساتھ رکھوں گا، صدیقین کے ساتھ رکھوں گا، شہداء کے ساتھ رکھوں گا، صالحین کے ساتھ رکھوں گا، اور اپنے ناراض جن سے میں ناراض ہوں ان بندوں میں اسے شامل نہیں کروں گا۔ اور اس صورت کے بارے میں آتا ہے کہ جب ہم امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں نماز میں، اور جب امام صاحب اس سورہ فاتحہ کو مکمل کرتے ہیں تو وہ پھر آہستہ ہم فقہ حنفی کے اس فقہ کی روح سے ہم آمین کہتے ہیں، تو حدیث پاک میں آتا ہے جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے، یعنی ایک جیسے ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ایک آواز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، جس کی آمین فرشتے کی آمین سے ایک ہو جائے تو اللہ اس کی برکت سے اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ بھی کہہ دیجیے نا بلند آواز سے سبحان اللہ۔ تو آج سورہ اگلی سورت سورہ بقرہ، میں نے کل بھی عرض کیا کہ بقرہ گائے کا واقعہ ہے تو اس لیے اس کو سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا مجھے سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیات عرش کے نیچے موجود خزانوں میں سے مجھے عطا کی گئی ہیں، اور اس سے پہلے یہ اس طرح کی نعمت کسی اور نبی کو نہیں دی گئی، یہ مجھے ہی عطا کی گئی ہے، اور یہ معراج شریف کا تحفہ ہے۔ یہ آخری 2 آیات کون سی؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ آخر تک حضور نے فرمایا اس سے پہلے کسی نبی کو یہ عطا نہیں ہوئی، صرف اللہ نے اپنے عرش کے نیچے جو خزانے ہیں اس میں سے ایک خزانے میں سے یہ مجھے اللہ نے 2 آیات عطا فرمائی ہے میری امت کے لیے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا یہ دونوں آیات معراج شریف کا تحفہ ہے، امت کے لیے اللہ نے تحفہ عطا فرمایا۔ اور حضور نے فرمایا جو شخص یہ دونوں آیات رات کے وقت پڑھے گا یہ دونوں اسے اس رات میں ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی، یعنی جو بندہ یہ 2 آیات رات کو تلاوت کرے تو ہر چیز سے یہ 2 آیات اس کی حفاظت کریں گی، حصار بن جائیں گی، کوئی پریشانی تکلیف مصیبت بلا چوری ڈکیتی ہر طرح کی پریشانیوں سے یہ بندے کی کیا کرتی ہیں؟ حفاظت کرتی ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی گھروں میں قرآن بھی پڑھا کرو۔ تو پتہ چلا جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی قبرستان میں اور اس انسان کے گھر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو کوشش کیا کرو تھوڑا بہت گھر میں بھی کبھی قرآن کھول لو۔ آج ہر گھر میں قرآن موجود ہے لیکن کس لیے رکھا ہوا ہے؟ برکت کے لیے، کبھی کھولیں گے نہیں،
कोशिश करें जिनके घरों में खोला जाता है मुबारक हो, अगर नहीं खोला जाता तो घर वालों से कहिए रोजाना खोल लिया करें, जियारत कर लिया करें, आंखें ठंडी कर लिया करें, सीने से लगा लिया करें, इसको देख लिया करें। इसको छूना भी इबादत है, पढ़ना भी इबादत है, देखना भी इबादत है। अल्लाह अकबर। इस तरह यूं कुरान से मुलाकात हो जाया करेगी। हुजूर ने क्या फरमाया, तुम अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, शैतान उस घर से भागता है जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से शैतान भाग जाए, शैतान क्या करता है, जिस घर में शैतान आएगा भाई भाई को लड़वाएगा, बेटे बाप में लड़ाई डालेगा, बहू सास में लड़ाई डालेगा। ये आजकल जो लड़ाइयाँ है ना, शैतान ने हमारे घरों में डेरे डाले हुए। क्यों? हमारे घरों में इंडियन ड्रामे चलते हैं, हमारे घरों में फिल्में चलती हैं, हमारे घरों में हर शैतानी काम अब आ गया है, इंटरनेट की सहूलत आ गई है, हर शैतानी काम। तो जहाँ बुराई होगी वहाँ शैतान का डेरा होगा, जहाँ डेरा होगा वहाँ शर होगा। शर का मतलब यही है कि आपस में लड़ाई होगी, बड़ों का अदब नहीं होगा, छोटों की शफकत नहीं होगी, बात बात पे घर में लड़ाई, बात बात पे घर में तकरार। ये क्या है? ये शैतान है। अगर इसको भगाना चाहते हैं तो सूरह बकरा पढ़ना शुरू कर दें। सूरह बकरा तो तकरीबन जो है वो 2.25 सिपारों की बनती है। पहला सिपारा भी उसमें है, दूसरा सिपारा भी उसमें है, तीसरा जो है वो उसमें जो है वो 1 रुकू कम जो है वो 2 रुकू कम जो है वो 2.5 सिपारे बनते हैं। तो इस पर उलमा फरमाते हैं सारे नहीं, बल्कि आप 2 रुकू रोजाना पढ़ना शुरू कर दें, 1 रुकू पढ़ना शुरू कर दें, 1 पाव पढ़ें सूरह बकरा की। इंशाल्लाह बरकतें आपके घर को क्या होंगी, नसीब होंगी। आगे हजरत अबू उमामा बाहिली आखिरी जो है वो हदीस पाक बयान कर रहा हूँ, इसके बाद एक आखिरी बस, उसके बाद इंशाअल्लाह हल्का जिक्र। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सूरह बकरा पढ़ा करो, क्योंकि इसका पढ़ना बाइस बरकत है। इसका पढ़ना क्या है? बाइस बरकत है। और इसका ना पढ़ना बाइस हसरत है, बाइस हसरत है। और हुजूर ने फरमाया जादूगर इसके तोड़ की ताकत नहीं रखते। यानी जो शख्स सूरह बकरा पढ़कर अपने आप को महफूज बनाए, जादूगर का जादू उस पे असर नहीं करेगा। अब जादू का हुजूर आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि इस उम्मत का सबसे बड़ा पीर कौन है, तो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इस उम्मत के सबसे बड़े मुर्शिद आजम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा है। मेरे आका फरमा रहे हैं अगर चाहते हो कि तुम पे जादूगर का जादू असर न करे, नजरे बद असर न करे, बंदिशें कारोबार में ना आए, तो फिर सूरह बकरा की तिलावत किया। जो बंदा जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत होगी, उस घर के किसी फर्द पर अगर कोई आपका हसद करने वाला है, कोई आपसे जलने वाला है, कोई आपका मुखालिफ है, दुश्मन है, उसका वार आपके किसी घर वाले पे नहीं असर करेगा, क्योंकि सूरह बकरा फिर हिफाजत करने वाली बन जाती है। अल्लाह फरिश्ते भेजकर हर सूरत के आमिल हैं, हर सूरत के मुअक्कलात हैं, हर कुरान की आयत के मुअक्कलात हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि जो जिस आयत का आमिल बन जाए फिर वो मुअक्कलात उस बंदे की हिफाजत करते हैं, उस बंदे की क्या करते हैं, हिफाजत करते हैं। तो आप भी चाहते हैं कि आपके घर में अगर जादू ना हो, और आज हर आदमी बर्तन टूट गए तो कहते हैं जादू, हाथ से कोई चीजें 2-3 दफा गिर गई कहते हैं कोई जादू हो गया, कोई बंदिश हो गई, कारोबार में कोई रुकावट होगी कहते हैं किसी ने लगता है कि कुछ कर दिया है। तो आप बजाय इसके कि कहीं जाके लुटें, लोग कहें जी काला बकरा है, एक बंदा आ गया पीर साहब के पास, पीर साहब ने कहा ओ बड़ा तू बच गया है, अगर 1-2 दिन ना आता तो तू भी जाता। कारोबार के साथ बंदा डर गया, पहले परेशान, हाँ जी अब हल तो तेरा है। एकदम ऐसे ऐसे ख्वाब दिखाएंगे आपको लूटने वाले जो बहरूपिए लिबादा ओढ़ के बैठे हैं। अल्लाह अकबर, कहेंगे जी काला काला किया हुआ है तेरे ऊपर, काला और बड़ा सख्त किया हुआ और बड़े गंदे तरीके से किया। बंदा और परेशान हो जाता है कि ये क्या हो गया। अब तो मैं काला काले बकरे के खून से तेरा तावीज लिखा जाएगा, या काला बकरा जो अजान के वक़्त अजान देता और ढूंढ के ला। अब वो कहेगा पीर साहब ये भी काम आप करें,
بکرا نہیں لا سکتا تو اس کا پھر کوئی اور حل بتائیں گے پیر صاحب، تو 6-7 ہزار روپے کی تعویذ بنا کے دے دیں گے۔ تو ہم بھائی آپ کو مفت میں یہ ساری چیزیں دے دیں، آپ بس سلام کر لیں، یہ بھی کافی ہے۔ شفا تو من جانب اللہ ہے، کیا پتہ اس فقیر کی بات آپ لے لیں، اللہ پاک اس میں ہی آپ کو شفا عطا فرما دے۔ ہم آپ سے مال نہیں مانگ رہے، ہم آپ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اگر برکت مل جائے تو دعا دیجیے گا کہ اللہ ہمیں حضور کی نوکری اور خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات میں پڑھ لی وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں دن میں آپ کا سارا دن حفاظت میں گزرے تو آپ یوں سمجھے، آج بڑا آدمی اپنے ساتھ گارڈ رکھتا ہے، اس کے ساتھ وہ کلاشن کوفیں اور رائفلیں اور پسٹل لگا کے گھوم رہے ہوتے تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو آپ روحانی اپنے ساتھ محافظ رکھنا چاہتے ہیں تو سورہ یاسین پڑھا کریں، سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کریں، آپ کے یہ ایسے محافظ بنیں گے کہ آپ کا دشمن آپ پہ کبھی غالب نہیں آ سکے گا، کیونکہ محافظ آپ کی سورہ بقرہ ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ فاتحہ ہے۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک مجھے آپ کو سورہ بقرہ شریف کی روزانہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں آپ عشاء کے لیے کوشش کر کے آئے ہیں تو عشاء مل گئی ہے، ہلکے ہو کے بیٹھے ہیں نا، دل لگا کے بیٹھے ہیں، 1.5 گھنٹہ الحمدللہ نماز میں ہو گیا ہمیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ بیٹھے، یہ آپ کا ذوق ہے، اللہ نے توفیق دی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب تک نماز سے فارغ ہونے کے بعد لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، تسبیح کرتے رہتے ہیں، تو اللہ کے فرشتے اس وقت تک جب تک وہ گھر کو نہیں لوٹ جاتے یا ان کا وضو نہیں ٹوٹ جاتا، اس وقت تک اللہ کے فرشتے اللہ سے بیٹھنے والوں کے لیے رحمت کی، مغفرت کی، بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ اسی طرح یہ 30 دن پتہ بھی نہیں چلے گا، جیسے یہ 11 مہینے گزرے پتہ چلا، ایسے لگتا ہے کہ ابھی رمضان شریف ہم نے گزارا ہی نہیں ہے پھر آ گیا، ایسے ہی ہے نا، محسوس وقت ختم ہو گیا۔ حضور نے فرمایا قیامت کے قریب جو ہے وہ سال مہینے کے برابر اور مہینہ ہفتے کے برابر اور ہفتہ دن کے برابر، دن ایک ساتھ کے برابر ہو جائے گا۔ سال گزرے کا پتہ ہی نہیں چلے گا، ایسے لگے گا جیسے ایک مہینہ گزارا ہے، ایسے ہی لگ رہا ہے نا۔ تو یہ 30 دن 29 دن بھی پتہ نہیں چلے گی، گزر جائیں گے۔ لیکن آپ اگر چاہتے ہیں کہ کچھ رمضان شریف سے برکتیں مل جائیں تو تھوڑا وقت اللہ کے گھر میں بیٹھ گئے کریں، کیا پتہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان شریف ہو اور یہی گزرا ہوا وقت ہماری مغفرت کا سبب بن جائے، کیا پتہ کب ہماری زندگی کی شام ہو جائے۔ آپ کو اگر یقین نہیں آتا نا کہ دنیا والے کتنے بے وفا ہیں، بھائی ہوں، بہنیں ہوں، ماں باپ ہوں، رشتہ دار ہوں، دوست احباب ہوں، تو آپ کبھی تراویح پڑھ کے نا اپنے یہ ساتھ والے قبرستان میں چلے جانا اور جھانک کے دیکھنا، ہمارے ہی محلے کے کئی لوگ وہاں لیٹے ہوئے ہیں، کتنوں کی قبر پہ ان کے دوست، ان کے بھائی، ان کی بہنیں، ان کے ماں باپ کھڑے ہیں۔ میرے دوست جب تک زندہ ہیں تو یہ دوستیاں بھی ہیں، یاریاں بھی ہیں، کاروبار بھی ہے، سب کچھ ہے۔ مرنے کے بعد صرف چند دن کے لیے لوگ آتے ہیں، اس کے بعد کوئی نہیں آتا، آپ کے اعمال ہی آپ کا ساتھی بنتے ہیں۔ تو آپ تھوڑا سا دنیا والوں کے ساتھ ساتھ کچھ وفائیں کیجئے ان کے ساتھ۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، کسی اور کا نہیں بنتا تو نہ بن پر اپنا تو بن۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ
وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم بجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض لا يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي وجند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي الرحمن فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله ربنا ورب العالمين أفضل الذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله 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 آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه یا اللہ کریم یہ جتنے سنگی ساتھی یہاں بیٹھے سب کا بیٹھنا قبول فرما صلاۃ التراویح پڑھی نماز عشاء پڑھی سورہ ملک سنی درس سنا یا اللہ سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما قرآن پاک کی تلاوت کا ذوق عطا فرما قرآن پاک کی تلاوت پورا سال نصیب فرما اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت سے اپنے گھروں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما اپنے سینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کا حصہ محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے بچوں میں حافظ قرآن پیدا فرما قاری قرآن پیدا فرما عالم بعمل پیدا فرما یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کے دین سے یا اللہ دین سیکھنے میں دلچسپی لینے کی توفیق عطا فرما یا اللہ رمضان المبارک کے ان راتوں کو زیادہ سے زیادہ وقت تیری یاد میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما اور یا اللہ ان راتوں کی برکت سے پھر 11 مہینے ہمیں یا اللہ اپنی جناب سے ڈھیر سارا رزق حلال عطا فرما خوشحال کر دینے والا رزق عطا فرما محتاجی دور کر دینے والا رزق عطا فرما جائز ضروریات کو پورا کر دینے والا رزق عطا فرما یا اللہ رزق کی تنگی سے بچا یا اللہ محتاجی سے بچا مفلسی سے بچا نظر بد کے اثرات سے بچا جادو ٹونا کے اثرات سے بچا یا اللہ ہمارے اہل خانہ کی حفاظت فرما جامعہ مسجد طیبہ کے گلشن میں مزید بہاریں عطا فرما یا اللہ ان چمکتے ہوئے پھولوں کی خوشبو میں مزید اضافہ فرما تر و تازگی عطا فرما ایمان کی تر و تازگی عطا فرما ہمارے ظاہر و باطن کو یا اللہ قرآن کے نور سے یا اللہ روشن فرما یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کا رمضان المبارک میں دیدار عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کے وقت دعا کے چہرے کی زیارت نصیب فرما یا اللہ صحابہ اہل بیت ازواج مطہرات کا دیدار یا اللہ حضور کے اصحاب حضور کی آل کا اور حضور کی امت کے اولیاء کا یا اللہ دیدار نصیب فرما یا اللہ تمام حضور کی امت کے اولیاء صالحین یا اللہ نیک بندوں اور بندیوں کی دعائیں نگاہیں نصیب فرما یا اللہ ہماری مدد فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وسلم لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.